کہ موجودہ شورش زدہ حالات میں ایک مسلمان کے کرنے کا کام کیا ہے، کہ ان موجودہ حالات میں ایک عام مسلمان کیسے زندگی گزارے، وہ کون سے کام کرے تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اس بات کو سمجھانے سے پہلے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ خطبہ میں نے اس کو پڑھا تھا کہ میرے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ کسے کہتے ہیں؟ شیشے کو کہا جاتا ہے۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہوں تو آئینہ مجھے میرے چہرے کی اچھائی اور برائی بیان کر دیتا ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ نے میرے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں۔ جوامع الکلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ الفاظ تھوڑے ہوں، معنی بہت زیادہ ہوں۔ صرف اس حدیث مبارکہ پہ بات شروع کر دی جائے، اللہ کی قسم مجھ جیسا طالب علم بھی رات گزرتے پتہ نہیں چلے گا۔ علماء تو علماء ہوتے ہیں لیکن رات گزرتے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میں صرف دو پہلوؤں کی طرف اشارہ کروں گا، آپ توجہ کیجئے۔ شیشے کا آئینے کا کام کیا ہے؟ میں آئینے میں دیکھتا ہوں تو آئینہ مجھے میرے چہرے کی اچھائی اور برائی بیان کرتا ہے اور بتا دیتے تیرے چہرے پہ دانہ ہے، پھوڑا ہے، پھنسی ہے۔ اب جب آئینے نے مجھے بتا دیا ہے، اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں، سکن اسپیشلسٹ کے پاس چلا جاؤں، جلدی ڈاکٹر جو ماہر ہو اس کے پاس جا کے اپنی جلد چیک کرا کے اس سے کوئی دوائی حاصل کر لو تاکہ میری یہ بیماری بڑھ کر ناسور نہ بن جائے، کینسر نہ بن جائے اور یہ زیادہ آگے کی طرف نہ بڑھ جائے اور فوری طور پر اس کا علاج ہو جائے۔ اگر میں ایسا کر لوں تو میں اپنی اس بیماری سے نجات پا لوں گا۔ اور اگر میں نے شیشے نے مجھے میرے چہرے پہ دانہ بتا دیا، تیرے چہرے پہ دانہ ہے، پھوڑا ہے، پھنسی ہے، میں نے اٹھا کے شیشے کو زمین پہ مار کے توڑ دیا تو مجھے بتا میری بیماری شیشہ توڑنے سے ختم ہو جائے گی یا شیشے کی مخالفت کرنے سے میرے اندر کی وہ بیماری ختم ہو جائے گی؟ مجھے جذبات میں نہیں آنا چاہیے، مجھے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ شیشے نے میری صحیح طور پر تشخیص کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ اگر کی ہے صحیح تو میں اپنا علاج کرا لوں، اگر میں علاج کرا لوں صحت مند ہو جاؤں گا۔ اب آئینے کا ایک کام یہ ہے، جب میرے سامنے آئے گا میرے چہرے کی اچھائی بھی بیان کر دے گا، میرے چہرے کی برائی بھی بیان کر دے گا۔ اور اگلا کام کیا ہے؟ اب یہ آئینہ اور شیشہ، اب اگر یہ حضرت مولانا قاری وسیم معاویہ صاحب کے سامنے جائے گا تو انہیں ان کا چہرہ دکھائے گا، میرا چہرہ جب ان کے سامنے جائے گا انہیں ان کا چہرہ دکھائے گا، میرا نہیں۔ اب انہیں ان کا چہرہ دکھایا، انہیں میرا چہرہ نہیں۔ میرے سامنے آیا، مجھے کسی اور کا چہرہ نہیں دکھایا، مجھے میرا چہرہ دکھایا ہے۔ آئینے نے یہ دو کام کیے ہیں۔ اب دیکھ، اگر میں آئینے پہ سردی کے موسم میں ایسے کر دوں بھاپ آ جائے گی، یا اس پہ سیاہی مل دوں، اب وہ کالا ہو گیا، مجھے بتا اب میں اس پہ چہرہ دیکھوں کچھ نظر آئے گا؟ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اب کچھ نظر نہیں آئے گا تو یہ آئینہ کہلانے کے قابل ہے؟ آئینہ کہلانے کے قابل نہیں، اس لیے کہ اس نے مجھے میری اچھائی برائی نہیں بتائی ہے، لہٰذا یہ آئینہ نہیں ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے تیرے آقا نے فرمایا ایک مومن جب دوسرے کے سامنے جاتا ہے اسے اس کی برائی بیان کر دیتا ہے۔ میرے سامنے کوئی آیا، مجھے میری برائی بیان کر دی، اب میں جذباتی نہ ہو جاؤں، میں اسے برا بلا نہ کہوں، میں اس پہ فتوے نہ لگاؤں، بلکہ میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں کہ وسیم صاحب نے میرے اندر جو ہے بیان کیا ہے واقعی میرے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اگر میرے اندر ہے تو اس کا علاج کر لوں اور علاج کرا لوں، کسی اللہ والے کے قدموں میں جا کے اس کا علاج کرا لوں۔ اور اگر میرے اندر وہ عیب نہیں ہے تو میں بڑے ادب آداب سے حضرت سے عرض کر دوں کہ حضرت آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب شیشے کا کام یہ تھا، مومن کے سامنے آئے اسے اس کی برائی بیان کرے۔ اگر آئینہ میرے سامنے آ کے میرے چہرے کی اچھائی برائی بیان نہ کرے تو وہ آئینہ کہلانے کے قابل نہیں ہے، اور اگر وہ بیان کرے میں نہ مانوں۔ سمجھ آئی بات؟ مومن سے بیان کر دیتا ہے، بیان کر دی، مومن نے تو مومن کو بتا دیا، اگر بتا دیا تو بتانے والا مومن ہے، جس کو بتایا ہے اس نے نہ مانا۔
اللہ ताला मुझे आपको समझ अता करे। अब मैं आईना बन के चंद मारूज़ात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, तवज्जो रहे, मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने अर्ज किया था मौजूदा शोरश ज़दा हालात में एक आम मुसलमान के करने का काम क्या है? आम मुसलमान के करने के दो काम करने। नंबर एक, अपनी इस्लाह। किसकी इस्लाह? अपनी इस्लाह। कितनी चीजों में? अकीदे के बाद, बुनियाद अकीदा है, अकीदे के बाद 4 चीजों में अपनी इस्लाह करनी। 4 चीजों में अपनी इस्लाह करनी है। नंबर 1 अकीदे के बाद नंबर 1 इबादत। इबादत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। मान लें कि हमारी नमाज ठीक नहीं, हमें उसकी कोशिश करके सीख के उलमा से सीखने के बाद अमल दरामद करना चाहिए, नमाज अदा करनी चाहिए। मैं इस पे बड़ों की एक बात कहता चलूं, हमारे वहां मानसरा से उग्गी की तरफ जाए, उग्गी तहसील मानसरा की एक, वहां हमारे एक शाह साहब होते थे, पीर अब्दुल रऊफ शाह साहब, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए जी। पिछले से पिछले साल उनकी वफात हो गई। एक दफा उनके पास में बैठा था, मुझे अर्ज, अल्लाह वालों का अंदाज़े फिक्र बड़ा अजीब होता है, बड़ी बारीक निगाह अल्लाह ने दी होती है, तो उन अपना अपना अंदाज़े फिक्र है। बैठा था तो मुझे कहने लगे, शाह साहब, मैंने कहा जी हजरत अर्ज कीजिए, हुक्म कीजिए। कहने लगे, आपको पता है इस वक्त हमारे हालात की खराबी की बुनियादी वजह क्या है? मैंने कहा जी मुझे तो कुछ पता नहीं, आप ही इरशाद फरमाइए। कहने लगे, हमारे हालात की खराबी की बुनियादी वजह यह है कि उम्मत का इस्तिंजा ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं? इस्तिंजा ठीक नहीं। कहां से बीमारी पकड़ी है? इस्तिंजा ठीक नहीं। अब देख, इस्तिंजा ठीक नहीं, हजरत ने इतना कह दिया। मैं वापसी के सफर पे निकला, रास्ते में सोचता रहा, मैंने कहा हजरत ने बड़ी अजीब बात कह दी है। ये क्या बात कही कि इस्तिंजा ठीक नहीं? इस्तिंजा ठीक नहीं, सोचने पर यह बात समझ आई, इस्तिंजा ठीक नहीं तो वुजू नहीं, वुजू नहीं तो नमाज नहीं, नमाज नहीं तो मोमिन के पास जी मेराज का जरिया, मोमिन को बुराई और बेहयाई से रोकने का जरिया नमाज थी। वो नमाज ही नहीं है, मोमिन हयादार कहां से हो जाए? नमाज नहीं होगी, हया कहां से आएगी? मुनकरात से कैसे बचेगा? हराम आमदनी से कैसे अपने आप को बचाएगा? हराम कामों से कैसे बचाएगा? नमाज अल्लाह ने बतौरे जी दवाई के हमें दी थी। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाए। तफसीलात का मौका नहीं, मैं उस तरफ जाऊंगा भी नहीं। हमारी इबादत ठीक नहीं, इबादत सीख कर ठीक कर लेनी है, करेंगे ना इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पर आजा अखलाकियात। अखलाक किसे कहते? मैंने आपने ज़हन में से सोचा ऐसे ऐसे हो जाए, झुक झुक के चले, दूसरे के सामने झुक जाए, कहीं इसे अखलाक कहते? नहीं मियाँ, ये अखलाक का नतीजा और जी समरा तो हो सकता है, ये ऐन अखलाक नहीं है। अखलाक का ताल्लुक जाहिर से है नहीं, अखलाक का ताल्लुक दिल से है। दिल में कीना ना हो, दिल में बुग़्ज़ ना हो, दिल में अदावत ना हो, दिल में नफरत ना हो, दिल में हसद ना हो। ये बीमारियों से दिल पाक हो, साफ सुथरा दिल हो, तो उसे कहा जाता है अखलाक वाला है। अब अखलाक, जब दिल इन बीमारियों से पाक है, आंख गलत देखेगी, आंख गलत नहीं देख सकती, जुबान गलत नहीं बोल सकती, कान गलत नहीं सुन सकता, हाथ गलत नहीं चल सकता, सारी मेहनत इस पे। अला वही अल क़ल्ब, हुजूर ने क्या फरमाया था? जिस्म में एक लोथड़ा है, अगर वो ठीक है सारा वजूद ठीक है। मैं कुर्बान जाऊं, मेडिकल साइंस भी यही कहती है, दिल आदमी का ताकतवर हो तो पूरा वजूद ताकतवर रहता है। जी आज़ाए रईसा में से है ना, ये तो बादशाह है, दिल बादशाह है। दिल ठीक है, आंख ठीक है, दिल ठीक है, जुबान ठीक है, दिल ठीक है, कान ठीक है, दिल ठीक है, हाथ और पूरा वजूद ठीक चल रहा है। दिल में खराबी आ गई, जाहिरी जिस्म के दिल में खराबी आई, आंख की बीनाई पे असर करेगी, कान की सुनवाई पे असर करेगी, ज़बान की गोयाई पे असर करेगी, ये तमाम वजूद पे असर अंदाज होगा। अगर दिल ठीक नहीं, जिस्म का दिल ठीक ना हो तो ये सारी आज़ा पे असर अंदाज होता है। रूह का दिल ठीक ना हो तो कैसे असर अंदाज नहीं होगा? उस दिल पे हमने मेहनत ही छोड़ दी। खैर है जी, जैसा हो तैसा हो, जिंदगी गुजारनी है जैसी तैसी गुजर जाए। नहीं, अखलाक अखलाक, इस पे चलते चलते एक बात कह दूं, अखलाक
پھر اس کا اثر باہر نظر آتا ہے، باہر میں سامنے نظر آئے گا۔ اس پہ ایک واقعہ سن، بڑے عرصے بعد یاد آیا ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ موسیٰ بن اسحاق قاضی گزرے، ان کی عدالت میں ایک برقع پوش عورت نے دعویٰ دائر کیا۔ آ کے کیا دعویٰ دائر کیا؟ اس عورت نے آ کے کہا کہ قاضی صاحب، میرے اپنے خامند کے ذمہ 500 دینار حق مار خالص سونے کے اشرفی حق مار واجب الادا ہے۔ خامند مہر کی اس مقدار کا منکر تھا، خامند منکرے۔ اب عورت کا وکیل کھڑا ہوا اور جج صاحب سے اجازت لی، جج صاحب اجازت ہو میں اپنی موکلہ کے دعوے کے تصدیق کے لیے گواہ پیش کروں؟ تو جج صاحب نے اجازت دے دی، گواہ پیش کر۔ کہا بہت اچھا۔ گواہ اٹھ کے کھڑا ہوا کہ گواہی دے میری موکلہ کے جی دعوے کی تصدیق کے لیے۔ تو گواہ نے کہا میں گواہی ضرور دوں گا، میری ایک شرط ہوگی، شرط یہ ہے کہ یہ عورت اپنا چہرہ ننگا کر کے مجھے دکھائے گی، یہ عورت اپنا چہرہ ننگا کر کے مجھے دکھائے، میں اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ عورت تیار ہوئی چہرہ دکھا دے، گواہ تیار ہوا چہرہ دیکھنے۔ اسی مجلس میں عدالت میں خامند بھی بیٹھا تھا، اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا جج صاحب آپ بھی گواہ رہے، وکیل بھی اور یہ گواہ بھی اور پوری عدالت گواہ رہے، میرے ذمہ میری بیوی کے 500 دینار حق مار جی خالص سونے کے اشرفی واجب الادا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں اس شرط پر میری بیوی کسی غیر محرم کو اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی، اس شرط پر مانتا ہوں۔ اب اسی مجلس میں بیوی تو ہے موجود، اسی نے دعویٰ دائر کیا ہے۔ یہ جب اس نے کہا، بیوی کھڑی ہوئی، بیوی نے کہا جج صاحب آپ بھی اور ساری عدالت گواہ رہے، میں ایسے غیرت مند خامند کو 500 دینار حق مار اشرفی سونے کے معاف کرتی ہوں۔ اس نے معاف کر دیا، واقعہ پورا ہو گیا۔ اس واقعے سے سبق کیا نکلا؟ جج نے اپنے لکھنے والے سے کہا، رائٹر سے کہا، محرر سے کہا لکھو۔ حسن اخلاق کے بہترین کارناموں میں ثابت ہوا جس عورت کے دل میں ایمان مضبوط ہے اس کا چہرہ غیر کے سامنے ننگا نہیں ہو سکتا، وہ باہر جب نکلے گی اپنے چہرے کو ڈھانپ کے نکلے گی۔ یاد رکھ یہ واقعہ سبق دے رہا ہے، عورت کا ننگا چہرہ ہو کے باہر نکلنا اس سے بڑی بد اخلاقی کوئی نہیں، اور پردہ کر کے نکلنا اس سے بڑا اخلاق کوئی نہیں۔ عورت بے حیا بنا کے جو مرضی کر لے، نہیں، ہم جب یہ باتیں کہتے ہیں دنیا مخالفت کرتی ہے اور ملا یہ ہو گیا ملا وہ ہو گیا۔ میری بہن یاد رکھنا، اللہ کے واسطے چڑیوں سے کہو شاخ نشیمن سے نہ اترے، چڑیوں سے کہو شاخ نشیمن سے نہ اترے۔ اس دور کا ہر شخص عقابوں کی طرح ہے، یہ تیری آزادی نہیں، تجھ تک آزادی چاہتے ہیں، لہٰذا اپنے تک اسے پہنچنے کی آزادی نہ دینا۔ اپنے تک پہنچنے کی آزادی شریعت نے منع کر دیا۔ مجھے بتا کسی دنیا والے پڑھے لکھے کا علم میرے نبی سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ جب میرے نبی نے کہہ دیا ہے، پورے شرح صدر سے کہہ رہا ہوں، جس کو اچھا لگے پھر بھی کہہ رہا ہوں، برا لگے پھر بھی کہہ رہا ہوں، کل قیامت کو کوئی یہ گلہ نہ کرے کہ اس فقیر نے بتایا نہیں تھا۔ میرے نبی نے جب واضح لفظوں میں کہہ دیا، ایک مرد ایک عورت اجنبی جب ہوتے ہیں، تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا۔ کون ہوتا ہے؟ یہ حدیث مبارکہ ہے یا نہیں؟ ہے دنیا میں کوئی ماں کا لال جو دعویٰ کرے میرا علم نبی سے بڑھ گیا ہے؟ یہ ان کے دماغ شیطانی، کیا کہتے ہوتے؟ وہ جی ان کے دماغوں میں فطور ہے۔ مجھے بتا نبی کی اس حدیث کا معنی بتا، یہ دماغ کی فطور کی باتیں ہیں۔ نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نبی نہیں بولتا۔ اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ نے بتایا ہے۔ اس لیے بچے نے یہاں آ کے پڑھا تھا یا ایھا النبی قل ازواجک، یہی پڑھا تھا، وبناتک ونساء المولویین ونساء المولویین۔ دنیا آتی ہے، ہو جی مولوی، یہ قرآن مولوی کے لیے اترا ہے؟ میرا سوال ہے، مجھے بتائیے اللہ کا واسطہ، مجھے بتائیے یہ قرآن اللہ نے مولویوں کے لیے اتارا ہے، پیروں کے لیے اتارا ہے؟
یا انسانیت کے لیے آیا ہے؟ آیا انسانیت کے لیے ہے؟ براہ راست فائدہ اس پہ ایمان لانے والا لے گا، کافر کو بالواسطہ فائدہ ہوتا ہے، اس کی طرف آخر میں اشارہ کروں گا۔ کافر کو بالواسطہ فائدہ ہو رہا ہے، مومن براہ راست فائدہ لیتا ہے۔ تو اللہ نے تو نساء المومنین کہا ہے، اور میں 95% پاکستان کے اپنے مسلمانوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور ان کی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ یہ سب کے لیے قرآن آیا ہے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر آپ مومن ہیں تو مجھے میں سوال کا حق رکھتا ہوں۔ میں نے اپنے وہاں ایک دفعہ پوچھا تھا، مجھے بتانا ہوئے یہ بازار میں پھرنے والی ننگ دڑنگ ہو کے، میں نہیں کہتا ضرورت کے لیے نہ نکلے، ضرور نکلے، کالا کوا بن کے نکلے، پتہ ہی نہ چلے جوانے بوڑھی ہے کس حال میں جا رہی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں بتا دیے غیر سے جب بات کرنی ہے تو کرخت لہجے میں کرنی، نرمی کے ساتھ نہیں کرنی، نرمی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ خیر ادھر مجھے ایک اور جملہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یاد آیا، ادھر نہیں جاتا بات لمبی ہو جائے گی، میرے بات اور حضرات بھی ہے، توجہ کر۔ ہائے تو یہ سب مومنوں کی عورتوں کے لیے خطاب ہے۔ تو جب سب مومنوں کی عورتوں کے لیے ہے تو پردے کا حکم، بعض دفعہ عورت مزے میں آ کے وہ جی پردہ شردہ کچھ بھی نہیں، دل دا پردہ ہوں دے، دل دا پردہ ہوتا ہے تو یہ جو چھوٹا سا لباس پہنا ہے یہ بھی اتار دو۔ مجھے بتانا آج تک کسی گدھے نے کوئی لباس پہنا ہے، کتے نے لباس پہنا ہے؟ بے لباس وہ ہے، ان کے لیے لباس کی شرط کوئی نہیں۔ اگر ہم انسانیت سے نکل چکے ہیں تو پھر جیسے مرضی زندگی گزار، اگر انسان ہونے کا دعویٰ پھر آگے بڑھ کر مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر مرضی کی زندگی نہیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے سامنے اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا، تب مسلمانی ہوگی۔ اپنی مرضی کا نام مسلمانی نہیں ہے، ان کی مرضی کے سامنے جھک جانے کا نام مسلمانی۔ ہم اپنی مرضیاں بھی کرتے رہے، ہمارے نمازی ہونے میں فرق بھی کوئی نہ آئے، اللہ میرے تیرے حال پہ رحم کرے۔ خیر بات سے بات نکلی تو اس لیے اخلاق عورتوں سے کہہ دیے جاتے۔ تو میری بہن جب کوئی ایسا سوال کرے تو بہت آسان جواب ہے، اس سے پوچھا کرو سب سے بڑی کتاب کون سی ہے، سب سے اعلیٰ کتاب کون سی ہے؟ لام اعلیٰ ہر مسلمان کیا جواب دے گا کہ قرآن مجید ہے، اس سے بڑی کوئی کتاب، کوئی کلام اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کہا جب اس سے بڑھ کر نہیں ہے تو کائنات کی سب سے بڑی کتاب میں اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ اہم نہ ہوتا تو اتنی بڑی کتاب میں اس کے احکام کبھی نہ آتے، اس کے احکام کبھی نہ آتے۔ اگر ہم نے اپنی مرضیاں کرنی ہوتی تو پھر یہ احکامات کا کیا معنی ہو جاتا ہے؟ اللہ میرے تیرے حال پہ رحم کرے۔ نمبر 2 اخلاقیات، نمبر 3 معاملات۔ معاملات کیا ہے؟ کام کاج، نوکری چاکری، آپ زمیندارہ کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کہیں ملازمت کرتے، جو بھی کرتے اس کو دین کے دائرے کے اندر رکھنا، معاملات میں اپنی اصلاح کرنا۔ اس میں بھی ایک بات کہہ کے آگے نکلوں گا۔ ایک بات کون سی؟ وہ بات یہ ہے، مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، ہمارے بزرگ ہیں لاہور کے۔ ایک طالب علم ہمارے علاقے کا آنے لگا تو حضرت نے کچھ کتابیں ہدیۃً دی، میرا کام محمود حسن شاہ کو دینا، محبت کرتے اللہ سلامت رکھے، کتابیں بھیج دی۔ ان کی ایک کتاب غالباً ملفوظات ہے یا کیا، اس میں میں نے ایک واقعہ پڑھ لیا، وہ واقعہ وہ نقش کل حجر ہو گیا، بڑا عجیب تھا، میں نے پڑھ کر حیران رہ گیا کہ ایسے ایسے لوگ بھی آج امت میں موجود ہیں۔ کہتے یہ ان کا مدرسہ جو چوبرجی میں ہے، یہ لاہور چوبرجی کے سامنے واپڈا کا آفس ہے، اس میں ضیاء الحق مرحوم کے بھانجا ملازم تھے، سرکاری ملازم تھے، کسی عہدے پہ تھے واپڈا میں۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ صبح 7:30 بجے اپنی ڈیوٹی پہ آتے، سائیکل پہ آتے تھے، گرمی کا موسم ہوتا، پسینے سے شرابور ہو جاتے، جب ادھر پہنچتے اپنے دفتر میں پہنچ کر کرسی پہ بیٹھتے، لائٹ اور پنکھا نہیں چلاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ لائٹ اور پنکھا کیوں نہیں چلا رہے؟ تو اس کا جواب سنیے، کہنے لگے کہ میری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے 8 بجے سے، ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں لائٹ سے استفادہ کروں اور پنکھے سے، جب میری ڈیوٹی کا وقت شروع ہوگا اس وقت استعمال کروں گا۔ یہ ہے معاملات کی صفائی۔ اس پر بہت سارے بزرگوں کے اور عوام الناس کے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ اللہ مجھے تجھے معاملات کی
ایسی صفائی عطا کر دے۔ آگے جاتے نمبر 4 معاشرت رہن سہن، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بہنوں بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سسرال کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوس میں کافر رہتے ہیں تو کیسے زندگی گزارنی ہے، پڑوس میں یہ مسلمان ہے تو کیسے ان کے ساتھ رہن سہن رکھنا ہے۔ یہ معاملات، یہ معاشرت رہن سہن، یہ اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم نے آج کیا کر دیا، بعض لوگ عبادات میں چلے معاشرت کی ایک بات کہہ کے شکر الحمدللہ مولانا فضل الرحمان ستی صاحب یہاں موجود ہیں، اللہ سلامت رکھے، میرے ساتھی گجرانوالا میں ہم نصرت علوم میں اکٹھے تھے، حضرت کو بھی یہ واقعہ یاد ہوگا یا یہ میں یاد دہانی کراؤں گا تو یاد ہو جائے گا۔ جب ہم امام اہل سنت شیخ سرفراز خان صفدر نور اللہ مرکزہ کے سامنے بخاری شریف پڑھنے بیٹھے تھے، اس وقت امام اہل سنت نے جیسے طلباء کو نصائح کیے جاتے کچھ نصائح ہمیں بھی فرمائے، کچھ واعظ و نصیحت کی۔ اس نصیحت میں ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا، میرے عزیزو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کفر کریں گے، شرک کریں گے، فلاں گناہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے؟ میرے عزیزو یاد رکھنا، تم اپنے بھائی کا یعنی طالب علم بھائی کا جوتا اگر اس کی اجازت کے بغیر پہن کر چلے گئے، جہنم میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت یاد ہے نا واقعہ، یہ حضرت نے بیان کیا، اس وقت سے یہ میرے دل پہ لکھا گیا کہ کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ میرے تیرے حال پہ رحم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، پھر سوال کروں یا ایھا المولویون کا ہے؟